نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آپ حضرات نے قرآن کریم میں یہ آیت تو پڑھی ہوگی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ سورہ انعام کی آیت ہے یہ کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ظاہری گناہ کون سے ہیں اور باطنی گناہ کون سے ہیں، پھر بھی کچھ اس سلسلے میں عرض کروں گا تھوڑی دیر میں۔ پہلے تو مجھے یہ بات کہنا ہے کہ گناہوں کا چھوڑنا خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ ان کے چھوڑنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ضرور چھوڑ دو فرمایا۔ اگر خود بخود گناہوں کا چھوڑنا ہو جاتا کہ کوئی محنت نہ کرے آدمی اور بس دل سے یہ چاہ لے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، تو یہ سنت اللہ کے خلاف ہے، عادت کے خلاف ہے، یہ عادت الہیہ کے خلاف ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس ہماری حالت ایسی ہو جائے کہ گناہ سرزد ہی نہ ہو، اور ہمیں کوئی محنت بھی کرنا نہ پڑے۔ یہ خیال جو ہے یہ بالکل خیال باطل ہے۔ یہ تو عمر بھر کا کام ہے، عمر بھر کی محنت ہے۔ جب سے آدمی بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک گناہوں کو چھوڑنے میں اور ترک کرنے میں محنت کرنا لازمی ہے، خود بخود نہیں ہوگا۔ وہ دوسری بات ہے کہ جب اس کی عادت ایسی ہو جائے کہ وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا تو اس وقت گناہوں کے چھوڑنے میں کم محنت کرنا پڑے گی، اور اگر ایسی عادت ابھی تک نہیں بنی ہے تو گناہوں کے ترک کرنے میں محنت خوب کرنا پڑے گی۔ یہ تو صرف انبیاء کرام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم اور محفوظ رکھا ہے، ہر قسم کی خطیہ سے، گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ ان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ گناہ کے قریب جا نہیں سکتے، بلکہ محققین تو یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب انبیاء کرام سے نبوت سے پہلے بھی نہیں ہوگا۔ نبوت کے بعد تو بالکل ظاہر اور واضح ہے، لیکن نبوت سے پہلے بھی گناہوں کے ارتکاب سے وہ محفوظ اور معصوم ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ رہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ کعبہ مکرمہ کی تعمیر ہو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، اور قریش کے تمام قبائل بڑے ذوق و شوق سے اس تعمیر کے اندر مشغول تھے، خود ہی محنت کر رہے تھے، خود ہی پتھر لا رہے تھے، خود ہی تمام کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھے پر رکھ کر کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر لانے لگے۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ آپ کی عمر 25 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق 35 سال تھی۔ بدن پر کوئی کپڑا نہ تھا، ننگا بدن تھا، برہنہ یعنی اوپر کا حصہ، اور نیچے کا حصہ ازار میں اور تہمن میں چھپا ہوا تھا، تہمن باندھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے اور آپ سے عمر میں صرف 2 سال بڑے تھے،
اور چچا اور بھتیجے میں جب اتنا سا فرق ہو عمر میں تو پھر ان میں آپس میں دوستی ہوتی ہے، پھر وہ بات باقی نہیں رہتی جو چچا اور بھتیجے میں ہوا کرتی ہے۔ حضرت عباس بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنا تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لیجیے اور اس پر رکھ کر پتھر لائیے تاکہ آپ کا کندھا زخمی نہ ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے تو پتھر تھے نہیں، جن کو اٹھایا جا رہا تھا وہ پتھر بڑے بڑے تھے اور وزنی تھے۔ اس زمانے میں یہ بات معیوب نہیں تھی کہ آدمی برہنہ ہو کر چلے، بالکل ننگا ہو کر چلے۔ معیوب ہی نہیں بلکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ بہت سے اہل عرب اس زمانہ جاہلیت میں بالکل برہنہ ہو کر، الف ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، مرد ہو یا عورت بالکل برہنہ ہو جاتے تھے۔ اس لیے یہ چیز اس زمانے میں معیوب نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا لیکن فوراً ہی غش کھا کر گر پڑے۔ آپ کی نگاہ جو تھی وہ آسمان کی طرف چڑھ گئی اور آپ کی زبان پر صرف یہ کلمہ تھا کہ ازاری ازاری، میرا تہبند جلدی سے ٹھیک کر دو، میرا تہبند جلدی سے ٹھیک کر دو۔ چونکہ اس شریعت کے اندر برہنہ ہونے کے اوپر حرام ہونے کا حکم آنے والا تھا، اس لیے نبوت سے پہلے بھی اللہ نے بچا لیا۔ غالباً بیہقی میں ایک اور واقعہ آیا ہے آپ کی نبوت سے پہلے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اہل مکہ کی، مکے کے پہاڑوں پر، اور بکریاں چرانے کا ذکر تو صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے چرائی ہیں۔ اس زمانے میں جو چرواہے ہوتے تھے وہ راتوں کو اپنے جانور لے کر جنگل میں ہی پڑے رہتے تھے، شہر میں واپس نہیں لاتے تھے، کبھی کبھی لایا کرتے تھے۔ آپ بھی وہاں پر رات گزارتے تھے۔ ایک دن آپ کے دل میں کچھ شوق پیدا ہوا، آپ نے اپنے ایک ساتھی چرواہے سے کہا کہ تم میرے جانوروں کی ذرا نگرانی رکھنا اور دیکھ بھال رکھنا، آج رات میں ذرا تفریح کر کے آؤں گا مکے میں۔ تفریح کا پروگرام بنایا، اس نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ رات کو وہاں پہاڑوں سے اترے اور مکے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مکے کی بستی میں داخل ہوئے تو ایک مکان نظر پڑا جہاں پر شادی تھی، نکاح تھا، اور وہاں پر گانے بجانے، کھانے پینے کا انتظام تھا۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ آج رات یہیں پر گزار دوں اور جو کچھ گانا بجانا سیر تفریح ہے وہ یہیں پر ہو جائے گی رات میں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے مجلس میں، لیکن جب گانے بجانے کا وقت آیا تو آپ پر نیند مسلط ہو گئی، بہت سخت قسم کی نیند، ثقیل نیند آپ پر مسلط ہو گئی۔ ادھر وہ اپنا وہ کام کرتے رہے گانے بجانے کا، ادھر آپ آرام سے سوتے رہے۔ گانا بجانا ختم ہوا، آپ کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، بس واپس چلے گئے اپنے جانوروں میں۔ ساتھی نے پوچھا کہ بھئی کیا دیکھ کر آئے، کیا تفریح کی؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، ایسا ایسا قصہ پیش آیا، میں تو سو گیا۔ اس نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، آج رات پھر جانا، تفریح کرو۔ آپ پھر تیار ہو گئے، دوسری رات کو پھر آئے، پھر ایسا ہی قصہ پیش آیا کسی اور گھر میں یا اسی میں۔ یہ حدیث کے اندر نہیں ہے کہ وہی کرتا ہے کوئی اور تھا، کہ وہاں پر بھی محفل رقص و سرود قائم تھی۔ آپ تشریف لے گئے، بیٹھ گئے، لیکن نیند آپ کو آ گئی۔ جب وہ لوگ فارغ ہو گئے اپنی سیر تفریح سے، آپ کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، پھر واپس چلے گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے انبیاء کرام کو کبائر سے، نبوت سے پہلے بھی۔
تو یہ تو عصمت اور حفاظت ہے اللہ کی جانب سے، اور انبیاء کرام کے لیے ان کی فطرت اور ان کا خمیر، ان کی سرشت، اس کا تقاضا ہی ہے، جیسا کہ حدیث بیہقی میں آیا ہے کہ ان اجساد الانبیاء تنبت من ارض الجنہ، حضرات انبیاء کرام کا جسم مبارک جنت کی زمین سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنت کی زمین میں کسی برائی کا اور کسی خطا کا نام و نشان نہیں، لہذا دنیا میں آنے کے بعد ان کے اندر یہ چیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں پورے طریقے سے۔ ان کے علاوہ جو اور مخلوق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں وصف رکھے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی، اور اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ خیر اختیار کر لے چاہے شر اختیار کر لے، یہ اختیار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جس چیز کو بھی وہ اختیار کرے گا اس میں محنت کرنا پڑے گی، مشقت بھرنا پڑے گی۔ اگر وہ خیر اختیار کرتا ہے تو دیکھو کیسی مشقت ہوتی، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ہمارے لیے اختیار خیر کو، کیسی کیسی مشقتیں بھرنا پڑتی، جسمانی بھی، مالی بھی، ارد گرد کی بھی، گھر والوں کی بھی، دوستوں کی بھی، اور سب سے بڑی مشقت شیطان سے مقابلہ، شیطان سے اور ابلیس سے جو مقابلہ ہوتا ہے کار خیر میں، وہ بڑی سخت مشقت ہے، جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اور گزرا ہے ہر ایک اس دور سے۔ تو خیر اگر اختیار کرنا ہے تو محنت کرنا پڑے گی، اور اگر شر کو اور گناہ کو چھوڑنا ہے، یہ بھی کار خیر ہی ہے، تو محنت کرنا پڑے گی۔ اگر شر کو اور گناہ کو اختیار کرنا ہے تو محنت کرنا پڑے گی۔ کار خیر میں بھی محنت و مشقت ہے، اور شر میں اور گناہ کے ارتکاب میں بھی محنت و مشقت ہے۔ بغیر محنت اور مشقت کے گناہ ہوتا نہیں۔ غور کر جائیے اول سے آخر تک کہ محنت و مشقت اس کے اندر برداشت کرنا پڑتی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ تو محنت و مشقت تو انسان کے لیے لازم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت میں پیدا کیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے انسان کو، یعنی اس کی پوری زندگی مشقت سے عبارت ہے، محنت سے عبارت ہے۔ فی کبد فرمایا، لاجل کبد نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ اول سے لے کر آخر تک مشقت ہی مشقت، گویا یہ انسان ظرف بن گیا مشقت کا، اور مشقت اس کا مظروف ہے۔ تو یہ مشقت تو لازم ہے اور ضروری ہے بھائی۔ گناہوں کو ترک کریں اور چھوڑیں تو مشقت، تو وہاں پر ایک مشقت تو ہوتی ہے اپنے نفس سے مزاحمت، اور دوسری مشقت ہوتی ہے شیطان سے مقابلہ۔ اس لیے اس کار خیر پر یعنی ترک گناہ پر ڈبل اجر ملتا ہے۔ کار خیر کریں تو مشقت، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں اس کو، تو یہ سمجھ لینا اور یہ سمجھ کر مطمئن ہو جانا کہ گناہ ہم سے خود بخود چھوٹ جائیں اور ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، یعنی ہمیں کوئی محنت نہ کرنا پڑے، کوئی مقابلہ نہ کرنا پڑے نفس و شیطان کا، کوئی مقابلہ نہ کرنا پڑے لوگوں کا، اور گناہ ہم سے چھوٹ جائے، ایسا ہوتا نہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ آدمی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے، اور اس گناہ کا چھوڑنا آسان بن جاتا ہے۔ جس طرح کار خیر کا ارادہ کرتا ہے، عبادت کا ارادہ کرتا ہے، تو توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا۔ تو اتنا تو ضرور ہے، اللہ کی جانب سے مدد آتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، نحمیر سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہ تو معصیت سے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، اور نہ عبادت اور اطاعت کی قوت ہمیں حاصل نہیں، الا باللہ، صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، مگر ارادہ ضرور کرنا پڑتا ہے، تھوڑے سے اسباب ضرور اختیار کرنا پڑتے ہیں،
پھر توفیق الہی اور نصرت الہی سامنے آتی. وہ قصہ تو بہت مشہور ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جتنی ان کے اندر قوت تھی اور طاقت تھی، جتنے اسباب تھے، جتنے وسائل تھے، وہ انہوں نے اختیار کیے، اللہ نے بچا لیا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے میں کیسے نکلوں گا، چاروں طرف سے بند ہے، تالے لگے ہوئے، کیسے نکل کر بھاگوں گا یہاں سے، ایسا نہیں کیا، بلکہ بھاگے وہاں سے. یہ اپنے اختیار میں تھا، یہ سبب اپنے اختیار میں تھا بچنے کا. نصرت الہی سامنے آئی، دروازے کھل گئے. تو محنت تو کرنا پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. گناہوں سے بچنا چاہیں تو محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. عبادت و اطاعت اور کار خیر کرنا چاہیں تو محنت کے بغیر نہیں ہوگا. اخلاص اگر موجود ہے تو تائید الہی آ جائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور سنت اللہ ہے کہ بندہ جب نیت کر لے، ارادہ کر لے اور اپنے موافق اسباب اختیار کر لے، تائید الہی سامنے آ جاتی ہے، عمل بھی آسان ہو جاتا ہے. ایک صاحب تھے، کافی عرصے کی بات ہے، جب پاکستان بنا تھا، وہ رہتے تھے ایک بستی میں، بستی اچھی خاصی تھی. رات میں ان کو کسی نے دعوت کی، دور دراز کے علاقے میں، بیچ میں بالکل جنگل اور پہاڑ، ندی اور نالے، آدمی کا نام و نشان نہیں درمیان میں. پھر وہاں پر حشرات الارض کا بھی خوف، سانپ بچھو کا بھی خوف، درندوں کا بھی خوف. بہرحال وہ دعوت میں چلے گئے. جب وہاں پر کھانا کھا لیا تو ان صاحب کو معلوم ہوا کہ یہاں پر تو رقص و سرود کی محفل ہے. رات کو کافی دیر ہو چکی تھی، کیسے جائیں؟ لیکن انہوں نے سوچ لیا کہ جتنا میرے اختیار میں ہے اتنا تو میں کروں گا، بعد میں اللہ مالک ہے. گناہوں سے بچے. کس طرح کہ وہاں سے نکلے، جنگل میں داخل ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے چل پڑے. راستے میں مردمان غیب اور رجال غیب ان کو ملتے رہے. دیکھ رہے ہیں کہ آدمی چلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر. ان کو کوئی وحشت نہیں، حتیٰ کہ وہ اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے اپنے گھر پہنچ گئے. بچا لیا اللہ نے. محنت کی، جتنی محنت ان کے اختیار میں تھی اتنی کر لی، اللہ نے بچا لیا. اگر وہ یہ سوچتے کہ میرے پاس میں کیسے جاؤں، آج رات یہیں پر گزر جائے، کوئی حرج نہیں، گناہ بھی ہوتا اور پھر اپنی کمزوری بھی ظاہر ہوتی. تو مقصود میرا یہ ہے کہ لفظ ضرور ظاہر، اس میں جو ضرور آیا ہے کہ چھوڑ دو تم گناہوں کو، ظاہری گناہوں کو. یہ اسی لیے ہے کہ خود بخود نہیں چھوڑے جا سکتے گناہ. خود بخود گناہوں سے آدمی پاک نہیں ہوتا، بلکہ اسے ارادہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، وسائل اختیار کرنا پڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو فرمایا ضرور ظاہر الاسم، چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی. یعنی تم محنت کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ظاہری گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. آپ نے بھی سنا ہوگا اور ہم نے تو کتابوں میں پڑھا